ترکی میں زلزلے کے بعد جو ایک پاکستانی نے $30 ملین کی امداد دی ہے ترکی کو، اس وقت پوری دنیا میں اس کا چرچا، اسپیشلی پاکستان میں، اور اس وقت تمام سیاستدان جن کا ہاتھ پاکستانی ملکی خزانے پہ پڑتا ہے، ان سب کے منہ سے اس کا رال ٹپک رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اس کی تعریف میں کہ شاید اس تعریف سے وہ اس طرف کو اپنا رخ پھیر لے۔ تو اب ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے، جس طرح وہ ایک محاورہ مشہور ہے، بلی کو اپنے کھانے کے خواب، تو اسی طرح سے اب سوچ رہے ہیں، سارے تصور کر رہے ہیں کہ کاش اسی طرح کی امداد ملے۔ اور لیکن اس امداد کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک باہر سے ایک تاجر نے ادر کنٹری سے امداد ان کو دی ہے، ترکی کو $30 ملین دیے۔ ہم اپنے پہلے ولاگ میں بھی بتا چکے ہیں، اگر آپ غور کریں، دیکھیں 75 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا، اس میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر صرف اور صرف اگر عوام کو آج بھی نظر آ جائے نا کہ ہمارے پیسے کا بے دریغ اور صحیح استعمال ہوگا، تو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایک ہی دن میں یہ سارا قرضہ اتار سکتے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے بھی۔ چاہے آپ بے شک سمجھ لیں کہ جو بیرون ملک بھی، ممالک میں بھی جو اس وقت موجود ہے پاکستانی، جو وہاں پہ سیٹل ہیں، جو مائیگریٹ ہو چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی پاکستان کو یاد کرتے ہیں اور وہ تڑپتے ہیں پاکستان واپس آنے کے لیے کہ اگر ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اور اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں قانون اور عدلیہ، یعنی پولیس اور عدلیہ جوڈیشری کا نظام ہی ٹھیک ہو جائے، تو پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ہر چیز کی وافر پیداوار، اسپیشلی غلہ خوراک جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، رزق جسے کہتے ہیں، وافر موجود ہے۔ پوری دنیا میں کیا کیا چیزیں نہیں یہاں سے ایکسپورٹ کی جا سکتی، لیکن بدقسمتی سے صرف اور صرف ایک ہی طرح کا نظام یہاں پہ چل رہا ہے، ایک ہی طرح کا ٹولہ ہمیشہ یہاں پہ مسلط ہے۔ اس ٹولے کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غور کریں، دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اب جو رزلٹ نکالا ہے، بے شک کسی بھی وجہ سے نکالا ہے، انہوں نے اپنی بے عزتی، رسوائی، بے توقیری کی وجہ سے نکالا ہے، کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سسٹم، انہوں نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ یہ ایک فیل نظام ہے، یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں چند لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور پوری عوام کو انہوں نے اپنا غلام، لیبر، کچھ بھی سمجھ لیں، جو دن رات ان کی نسلوں کو سنوار رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، اس وقت تک پاکستان کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی سلسلے میں ایک ولاگ جاوید چودھری صاحب کا نظروں سے گزرا۔ جاوید چودھری صاحب بہت سینئر، بڑے سمجھدار اور بڑے زبردست اینکر اور نہایت محب وطن انسان ہے۔ تو میں تو ان کا وہ ولاگ دیکھ کے حیران ہوا ہوں، جس میں یہ مشورہ دے رہے تھے کہ کم از کم اس وقت 300 پاکستانی چاہیے، جو اگر 3 لاکھ ڈالر بھی دیں تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے۔ پاکستان کا قرضہ اترنا اس وقت پرابلم نہیں ہے، پاکستان کے وسائل کو سنبھالنا، ان کو ٹھیک ٹریک پہ لانا، اس وقت یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بے دریغ اس پیسے کا استعمال کر رہے ہیں، اس وقت اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرض اتارو میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی شروع کی تھی، پھر یہ ثاقب نثار صاحب، اس طرح ڈیمو کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے۔ لوگ آج بھی پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں تو حیران ہوا ہوں، جاوید چودھری صاحب نے یہ کیا مشورہ دیا ہے، حالانکہ سب سے پہلے اس وقت ضرورت ہے ایک پاکستان میں سیاسی انقلاب کی۔ یہ نظام بالکل ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہیں اور یہ جو طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ یہ جو اتنے اتنے آپ دیکھیں ایم این اے، ایم پیز کو اربوں روپے دے دیے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جب اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرواؤ، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ بالکل ایک فیل سسٹم ہے۔ اس کی بجائے بالکل ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ فوج جو ہے، دیکھیں آرمی، وہ ایک منظم ادارہ ہے، ان کا ہر سسٹم، ہر نظام دیکھیں جس طرح سے، ایون کہ اپنے وہ نظام سے باہر اگر ڈی ایچ اے کو دیکھیں تو ڈی ایچ اے انہوں نے کتنی اچھے طریقے سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو پورے پاکستان کو یہ ڈی ایچ اے ہی سمجھ لیں کم از کم۔ اگر ڈی ایچ اے بھی سمجھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کم از کم پولیس، قانون، جوڈیشری اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، ملاوٹ ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح ڈی ایچ اے میں کوئی فرقہ وارانہ کسی قسم کا کوئی بیانات، یا مولانا حضرات جو ہیں، دیکھیں جمعے کا جو خطبہ بھی ہوتا ہے، جو تقریر ہوتی ہے، انہوں نے خطاب کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کنٹرولڈ اور ریٹرن آتا ہے، اور وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے پورے پاکستان کو اس طرح سے کیوں نہیں کنٹرول کیا جا سکتا؟
اگر تو دیکھیں آرمی چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف اور صرف اس کے لیے ضرورت ہے عوام کو اعتماد میں لیا جائے، اور بلکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ واقعی پاکستان کا پیسہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب ہیں، یا مزیوم کر لیتے ہیں اگر انہوں نے کھایا بھی ہے، آصف علی زرداری ہیں یا کوئی ادر پارٹیز ہیں، عمران خان ہیں، اسی طرح بیوروکریسی کے لوگ ہیں، ایون ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ پولیس کے ایسے ایسے لوگ ہیں حوالدار لیول کے، انہوں نے اتنی رشوت کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے محل نما گھر بنا رکھے ہیں، اور وہ اربوں پتی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، سارا ریکارڈ ایجنسیوں کے پاس ہے، لیکن ان کے لیے یا ان کے خلاف کب ایکشن لیا جائے گا؟ اور نظر تو بظاہر یہی آتا ہے کہ جس طرح سے اس وقت آرمی شاید یہ سوچتی ہے کہ اس طرح کرنے سے شاید کوئی عوامی رد عمل آ جائے گا، لیکن اگر عوام کو اعتماد میں لے کے چیف آف آرمی اسٹاف ڈائریکٹ ان کو ایڈریس کریں، ان سے خطاب کریں، اس کے بعد اس طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن لیں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہوگی۔ باقی ہماری ریکویسٹ ہے یہ جو جتنے سینئر اینکرز ہیں جیسے سید طلعت حسین ہیں، زہرا نسیم صاحب ہیں، اسی طرح حامد میر ہیں، یہ جاوید چودھری صاحب ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ روزانہ عمران خان کی نیوز دے دی، فلاں کی دے دی، اس کی بجائے اس وقت سخت ضرورت ہے یہ سب مل کے ایک الائنس بنائیں اور فوراً سیاست میں آئیں، کوئی نہ کوئی نظام ایسا کوئی اس وقت ہمیں ضرورت ہے امپلیمنٹ کرنے کی، کم از کم آپ آرمی کے لوگوں سے ملیں، ان سے بات کر کے، اور بجائے اس کے کہ کوئی بہتری لانے کے، جو ایک ادارہ پاکستان کو ٹھیک طریقے سے فی الحال اگر جو چلا رہا ہے ڈی ٹریک نہیں ہونے دے رہا، تو ہم اسے بھی کمزور کرنے کی اور اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں دن رات، بلکہ ان کے ساتھ ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور اس کا کوئی رزلٹ، کوئی حل نکالنا چاہیے اور پاکستان کو کسی ٹھیک ٹریک پہ ڈالنا چاہیے۔